پھر اس کے ادب کو بھی دیکھو، اس کے ادب کو بھی دیکھو، پھر آپ کے سامنے نتیجہ رزلٹ کھل کر آ جائے گا کس تعلیم کا کیا اثر پڑا۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ دلی کا واقعہ بولوں گا، اس سے پہلے کا واقعہ بولوں گا نہیں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا قرآن کا علم حاصل کرنے والے بچے کو، حدیث کا علم حاصل کرنے والے بچے کو، فقہ کا علم حاصل کرنے والے بچے کو، من جملہ دین کا علم حاصل کرنے والے بچے کو اپنے باپ کے سامنے، معافی چاہتا ہوں، ایسے بیٹھتے ہوئے کبھی کوئی دیکھا ہے تو مجھے بتائے؟ ارے بولو بھائی، دیکھے آپ؟ میں نے کبھی اپنے ابا کے سامنے، ابا اگر نیچے بیٹھے تو میں نے کبھی کرسی پہ نہیں بیٹھا۔ ان علماء کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن میں نے اچھے اچھے ڈاکٹروں کو، لائروں کو، انجینئرز کو، پروفیسرز کو دیکھا باپ کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں۔ بات غلط ہو تو زبان دراز دینا، یہ عاجز حالات کے دلائل بھی رکھتا ہے۔ میں نے اچھے اچھے ڈاکٹرز کو اپنے باپ کے سامنے اس طریقے سے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک عالم نہیں بیٹھتا ایسا، معافی چاہتا ہوں، بتانا ہے مجھے، ایک عالم نہیں بیٹھتا، ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے، ہر ڈاکٹر نہیں، اکثر ڈاکٹر۔ ایک عالم بیٹھتا نہیں، ایک انجینئر بیٹھتا ہے، ایک عالم بیٹھتا نہیں، ایک پروفیسر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی تعلیم ادب سکھاتی ہے، دنیا کی تعلیم میں ادب نہیں ہے۔ دین کی تعلیم ادب سکھاتی ہے، دین کی تعلیم میں ادب ہے، کس سے کیسے بات کرنا، کون کہاں بیٹھا تو کہاں بیٹھنا، تمیز، تہذیب، اخلاق، کردار، سب دین کے تعلیم میں ہے، قرآن کے تعلیم میں ہے، حدیث کے تعلیم میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دنیا کے کسی بھی علم کے اندر ادب نہیں پائیں گے، حتیٰ کہ پڑھانے والے کا ادب بھی اگر دیکھنا ہے تو آپ کو اس علم کے اندر نظر آئے گا۔ پڑھانے والے کا ادب، الف با پڑھاتا ہے، الف با پڑھاتا ہے، ایسے استاد کا ادب میرے رب کی قسم شیخ الحدیث بھی کرتا ہے۔ کون بھی وہ؟ شیخ الحدیث بھی کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو اس علم سے آراستہ کرو۔ اس علم کے اندر صرف قرآن اور حدیث نہیں، ادب، تمیز، تہذیب، اخلاق، کردار، شرم، حیا، اس علم کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو، کہیں نہیں ملے گا۔ امام ابو حنیفہ، کون نہیں جانتا حضرت امام ابو حنیفہ کو؟ سراج الائمہ، سراج المفسرین، سراج المحدثین، سراج الفقہاء، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ کبھی علماء سے آپ حضرت امام ابو حنیفہ کی سیرت سن لینا۔ امام ابو حنیفہ کی والد محترمہ، امام ابو حنیفہ کے زمانے کے امام ابو حنیفہ کے استاد
حضرت حماد ان سے عقیدت رکھتی تھی، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد حضرت حماد کو اس بات کا علم تھا میرے پاس پڑا ہوا بچہ نعمان، اس وقت اللہ نے اس کو مجھ سے زیادہ فقہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ضروری نہیں علم کے میدان میں استاد ہی آگے رہے شاگرد پیچھے رہے، نہیں، علم کے میدان میں ایسے ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جس استاد کے پاس شاگرد پڑھا ہے وہ شاگرد استاد سے زیادہ فقیہ بنا ہے، وہ شاگرد استاد سے بڑا مفسر بنا ہے، وہ شاگرد استاد سے بڑا محدث بنا ہے۔ چلتا ہے علم میں آگے پیچھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد حضرت حماد رحمت اللہ علیہ خود ان کو اس بات کا علم تھا میرے پاس پڑھنے والا بچہ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ابن ثابت، امام ابو حنیفہ کے ابا کا نام ثابت، امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان، بعد میں چل کر پڑا ابو حنیفہ۔ یاد رکھو نوجوانوں، جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غلط نہیں، جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ شرک نہیں، تیسری بات یہ ہے جس امام کے اجتہاد پر یقین کر کے ہم لوگ وضو اور غسل سے لے کر نماز جنازہ تک کے تمام اعمال پر عمل کرتے ہیں، آج 90% امت کا طبقہ اسی امام کو نہیں جانتا۔ آج ناچنے والے تم کو معلوم، گانے والے تم کو معلوم، عزتوں کا سودا کرنے والے تم کو معلوم، لیکن اسلام جس پر ناز کرتا ہے ایسے ائمہ آج ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں، ایسے فقہا آج ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم، ایسے محدثین آج ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم۔